کل میں نے آپ حضرات کے سامنے خاتون جنت کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو جنتی عورتوں کی سردار اور پھر کہیں پر تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار اور کہیں پر مومنین اور مسلمین عورتوں کی سردار اور کہیں پر میرے آقا نے آپ کو تمام امت کی عورتوں کی سردار کا لقب عطا فرمایا۔ کل کی باتوں میں سے ایک بات رہ گئی تھی کہ خاتون جنت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنتی عورتوں کے سردار ہونے کی جو خوشخبری دی، یہ خوشخبری صرف حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں دی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے فرشتے نے بھی آ کر خاتون جنت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے عورتوں کے اور جنتی عورتوں کے سردار ہونے کی خوشخبری دی ہے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاتون جنت کو جو لقب عطا فرمایا ہے، جو مقام عطا فرمایا ہے، یہ مقام حضور کا دیا ہوا نہیں ہے، صرف حضور کا دیا ہوا نہیں ہے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عالم اور کیفیت یہ ہے میرے آقا کی کہ سرکار اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، اللہ کا جو حکم ہوتا ہے حضور وہی بیان کرتے ہیں۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ بیٹی تھی تو بیٹی کو اتنا بڑا مرتبہ دے دیا، تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیٹی کو جو مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں عطا فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اور اللہ کی قدرت کے منشے کے مطابق اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو وہ مقام عطا کیا ہے۔ اس کی دلیل اس حدیث پاک سے بھی ہمیں ملتی ہے۔ کل کی باتوں میں سے ایک بات کہ خاتون جنت کا مقام اور خاتون جنت جو تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں، اس کے حوالے سے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ملکا من السماء لم يكن زارنی فاستأذن اللہ فی زیارتی فبشرنی او اخبرنی ان فاطمۃ سیدۃ نساء امتی او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے اپنی کتاب میں اور امام بخاری نے اپنی کتاب معجم الکبیر میں اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان کے ایک فرشتے نے میری زیارت نہیں کی تھی، مجھ سے ملاقات نہیں کی تھی، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری زیارت کی اجازت مانگی، یعنی مجھ سے ملاقات کا شوق ہوا، اس نے مجھ سے ملاقات کی اجازت مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اجازت دے دی۔ وہ فرشتہ آیا، وہ فرشتہ آ کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوشخبری دیتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ اجازت لے کر میرے پاس آیا اور اس نے مجھے خوشخبری سنائی، مجھے خبر دی کہ میری لخت جگر فاطمہ میری امت کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خاتون جنت کا امت کا سردار ہونا، عورتوں کا سردار ہونا، یہ صرف انسانوں میں مشہور نہ تھا بلکہ اللہ کے فرشتوں میں بھی یہ بات مشہور تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتون جنت کو تمام عورتوں کی سردار بنا دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس حدیث پاک سے خاتون جنت کی عظمت کا اور ان کے مقام کا پتہ چلتا ہے۔ آج
چند اور حدیثیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں. خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انشاءاللہ واقعات بھی میں عرض کروں گا، ابھی صرف حدیثوں کا سلسلہ جاری ہے. خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑی ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے نکاح کے لیے پیغام بھیجا. پہلے کا دور تھا، عمریں نہیں دیکھی جاتی تھی نکاح کے لیے کہ لڑکی سے کتنا بڑا ہے یا لڑکا کتنا بڑا ہے، فلاں کتنا بڑا ہے، یہ اس دور میں نہیں دیکھا جاتا تھا. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر مبارک میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، ان کی عمر 40 سال تھی تب آپ نے نکاح فرمایا. حضور کی عمر مبارک 25 سال ہے اور ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال ہے، بیوہ ہیں. حضور نے ان سے نکاح فرمایا اور نکاح فرما کر امت کو تعلیم دے دی کہ نکاح کے وقت میں عمر نہیں دیکھی جاتی، مال حسب نسب یہ سب نہیں دیکھا جاتا، عورت کی دینداری دیکھی جاتی ہے، عورت کے اخلاق دیکھے جاتے ہیں، اس کا کردار دیکھا جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کا پیغام بھیجا. اس وقت آپ کی عمر کے معاملے میں اختلاف ہے. بعض فرماتے ہیں کہ 14 سال کی عمر تھی، بعض فرماتے ہیں اس سے زیادہ کی عمر تھی. حضرت ابوبکر نے نکاح کا پیغام بھیجا، میرے آقا نے منع نہیں فرمایا، خاموش ہو گئے، خاموشی کا اظہار فرمایا. کچھ وقت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا. میرے آقا نے منع نہیں کیا بلکہ خاموشی کا اظہار فرمایا. کیوں؟ میں نے پہلے ہی بتلا دیا کہ رسول نہ اپنی طرف سے کچھ بولتے ہیں نہ اپنی طرف سے کچھ کرتے ہیں. جو اللہ کا حکم ہوتا ہے مصطفیٰ وہی کرتے ہیں، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہی کرتے ہیں. آخر کار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کا پیغام بھیجا. ان کے لیے 3 طریقے کی باتیں آتی ہیں، انشاءاللہ میں تفصیل آگے بیان کروں گا. مولا علی نے جب نکاح کا پیغام بھیجا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کے پیغام کو سن کر میرے آقا نے قبول فرما لیا، سرکار نے قبول فرما لیا. اب کیوں قبول فرمایا؟ وجہ کیا تھی؟ حدیث پاک سنیں. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام. اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کروں. اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کروں. میرے آقا نے خاتون جنت کا نکاح مولا علی سے فرما دیا. اور جب مولا علی سے نکاح ہوا کتنے میں ہوا، کیا مہر آپ نے دی، کیا سامان حضور نے جہیز میں دیا، یہ سب میں آپ کو بتاؤں گا، مگر پہلے حدیثیں سن لیں. مولا علی سے نکاح ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رات گزارنے سے پہلے مولا علی سے فرمایا مجھ سے ملاقات کرنا. اب وہ ملاقات کیا تھی؟ عن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فلما كان لیلۃ البناء قال یا علی لا تحدث شيئا حتى تلقاني فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه ثم أفرغه على علي فقال اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما في شبلهما وفي رواية وبارك لهما في نسلهما او كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. اس حدیث پاک کو امام نسائی نے اور امام طبرانی نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے. وہ رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کے ساتھ میں کیا کیا اس حدیث پاک میں موجود ہے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور پاک نے حضرت علی اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شادی کی رات حضرت علی سے فرمایا اے علی مجھے ملے بغیر کوئی عمل نہ کرنا، مجھے ملے بغیر کوئی عمل نہ کرنا،
اور جب ملنے کا وقت آیا تو پہلے حضور کے پاس گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، اس سے وضو کیا، پھر اس وضو کے پانی کو مولا علی پر ڈال دیا، مولا علی پر ڈال دیا، اور پھر فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ ان دونوں کے حق میں ان دونوں پر برکت نازل فرما. اللہ کے رسول نے دعا فرمائی اور پھر فرمایا، اور ان دونوں کے لیے ان دونوں کی اولاد میں برکت عطا فرما. شادی ہو گئی. شادی کی رات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی کے ساتھ میں یہ عمل فرمایا. عزیزان ملت اسلامیہ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بغیر خدا کے حکم کے شادی نہ کی، مولا علی کی خاتون جنت کی. اور جب شادی ہو گئی تو میرے آقا نے ان پر وضو کا پانی ڈالا اور برکت کے لیے دعا کی. اور دعا مصطفیٰ کی ہے، دعا رسول اللہ کی ہے. جب میرے آقا نے دعا کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتون جنت کو اولادیں عطا فرمائی. ان میں جو مشہور اولادیں ہوئی وہ امام حسن رہے، امام حسین رہے. اور میرے آقا نے ایسی برکت کی دعا فرمائی کہ خدا کی قسم آج تک اور قیامت تک حسنی حسینی سادات موجود رہیں گے. خاتون جنت کی اولاد موجود رہے گی. کسی کا خاندان تباہ ہو سکتا ہے، کسی کی جائیداد تباہ ہو سکتی ہے، کسی کا گھر تباہ ہو سکتا ہے، رسول اللہ کی اولاد قیامت تک باقی رہے گی. خاتون جنت کی اولاد قیامت تک باقی رہے گی. اور حضور نے یہ فضیلت خاتون جنت کو عطا فرمائی کہ ہر ایک کی نسل مرد سے چلتی ہے مگر میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی. عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ اللہ کے رسول کی دعا کی برکت ہے کہ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی اور اللہ نے اس قدر برکت عطا فرمائی کہ زمین کا کوئی حصہ ہو اور وہاں آل رسول نہ ہو نہیں سکتا. وہاں رسول اللہ کی اولاد نہ ہو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ہم اس طرف آتے ہیں جس کی طرف کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام قیامت کے دن کیا ہوگا. حضور نے دنیا میں مقام بیان فرما دیا، حضور نے دنیا میں ان کی سرداری کا اعلان فرما دیا، قیامت کے دن کی سرداری کا اعلان فرما دیا. اب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی خاتون جنت کو کیا مقام عطا فرمائے گا. اور قیامت کے دن وہ رسول جو اپنی اولاد کے بغیر نہیں رہتے تھے، وہ رسول جو اپنی اولاد کے بغیر نہیں رہتے تھے، جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کے گھر والوں، بے شک اللہ یہی چاہتا ہے کہ تمہیں ہر قسم کی گندگی سے تم کو دور فرما دے اور تمہیں خوب پاک و صاف فرما دے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سب کو اپنی چادر میں لے لیا، کملی مبارک میں لے لیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں خوب خوب پاک و صاف فرما دے. عزیزان ملت اسلامیہ، اب ان کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ روزانہ جب فجر کی اذان کے لیے آپ لوگوں کو جگاتے تو سب سے پہلے اپنے اہل بیت کے گھر پر جاتے، ان کے دروازے پر دستک دیتے اور انہیں اٹھاتے کہ اے اہل بیت رسول اللہ، اٹھو نماز کا وقت ہو چکا ہے، اٹھو نماز کا وقت ہو چکا ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت فرماتے، بہت زیادہ محبت فرماتے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سلسلہ کل بروز قیامت بھی قائم رہے گا. یہ سلسلہ کل بروز قیامت بھی قائم رہے گا. آپ اور ہم بھی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں مگر کل بروز قیامت یہ محبت ختم ہو جائے گی. مر گئے، ختم ہو گئی محبت. اولاد کچھ دن تک یاد کرتی ہے، بعد میں اولاد بھی بلا دیتی ہے. قیامت کے دن کسی کا کوئی رشتہ باقی نہ رہے گا، کسی کی کوئی محبت باقی نہ رہے گی، بلکہ ایک محبت کرنے والا محب اپنے محبوب سے بھاگے گا تو دوسری طرف محبوب اپنے محب سے بھاگے گا. قیامت کا منظر بڑا عجیب ہوگا. اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کا دن
یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنے دوست سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی کے لیے اس دن ایک عجیب کیفیت ہوگی جو اسے تمام رشتوں سے بے پرواہ کر دے گی، تمام دوستوں سے بے پرواہ کر دے گی، تمام تعلقات سے بے پرواہ کر دے گی۔ یہ یاد رکھ لو کہ کل بروز قیامت کسی کا حسب نسب، کسی کا کوئی رشتہ باقی نہ رہے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ہر حسب نسب قیامت کے دن ٹوٹ جائے گا، مگر میرا حسب نسب قیامت کے دن بھی باقی رہے گا، میرا سلسلہ قیامت کے دن بھی باقی رہے گا۔ کسی کی اولاد کسی کی ہو نہ ہو، مگر میری اولاد قیامت کے دن میری اولاد ہی رہے گی، میرے پاس ہی میں رہے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ قیامت کا دن ہوگا کہ کوئی کسی کا نہ ہوگا، مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ویسے وقت میں بھی، اس وقت میں بھی اپنی اولاد کو اپنے قریب کریں گے، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل بیت کو اپنے قریب کریں گے۔ اور یہی بات اس حدیث پاک میں آ رہی ہے۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفاطمہ انی وإیاکی وہادینی وہذا الراقد فی مکان واحد یوم القیامہ، او کما قال النبی علیہ السلام۔ اس حدیث پاک کو مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ فرماتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا، اے فاطمہ، میں، تم اور یہ دونوں یعنی حسن حسین اور یہ سونے والا، یعنی اس وقت حضرت علی سو رہے تھے، میرے آقا نے فرمایا یہ سونے والا سو کر اٹھے تھے، میرے سرکار نے فرمایا یہ سونے والا قیامت کے دن ایک ہی جگہ جمع ہوں گے۔ قیامت کے دن خاتون جنت حسنین کریمین مولا علی اور حضور، یہ پنج تن ایک ہی جگہ جمع ہوں گے، یہ پنج تن پاک ایک ہی جگہ رہیں گے قیامت کے دن، اور نہ صرف ایک ہی جگہ رہیں گے بلکہ ایک حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک کہ ارشاد فرمایا، عن علی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا وعلی وفاطمۃ وحسن وحسین مجتمعون ومن احبنا یوم القیامہ ناکل ونشرب حتی یفرق بین العباد، او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین اور ہم سے محبت کرنے والے، یعنی ہم پانچ سے محبت کرنے والے سب قیامت کے دن ایک ہی جگہ اکٹھا ہوں گے، ایک ہی جگہ جمع ہوں گے۔ قیامت کے دن ہمارا کھانا پینا بھی ایک ہی ساتھ رہے گا، یہاں تک کہ لوگوں میں فیصلے کر دیے جائیں گے۔ مصطفیٰ ضمانت دے رہے ہیں، مجھ سے اور میرے اہل بیت سے محبت کرنے والے کل قیامت کے دن میرے ساتھ اٹھیں گے۔ جب لوگ قیامت کی پریشانیوں میں رہیں گے، اپنے فیصلے کرواتے رہیں گے، ایسی حالت میں میں، میرے اہل بیت اور ہمیں چاہنے والے سب کھاتے پیتے مست رہیں گے، سب کھاتے پیتے رہیں گے، یعنی انہیں کوئی فکر نہ ہوگی، انہیں کوئی غم نہ ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پتہ یہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن بھی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے ساتھ میں رکھا ہے، اہل بیت اطہار کو اپنے ساتھ رکھا ہے۔ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ 12 یا 13 حدیثیں بچی ہیں، انشاءاللہ کل میں اس کو مکمل کر لوں گا۔ کل کسی صورت، حالانکہ کل بھی بڑی پیاری پیاری حدیثیں ہیں، بڑی بہترین حدیثیں ہیں خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کے حوالے سے، قیامت کے دن جو مقام ہوگا، اللہ تعالیٰ جو اعزاز انہیں عطا فرمائے گا، انشاءاللہ کل ہم اس کو مکمل کریں گے۔ اور ممکن ہوگا اگر کل وقت ہوگا تو کوشش کروں گا کہ چند واقعات خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو تاریخ کی کتابوں میں ہیں اس پر میں گفتگو کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خاتون جنت اور اہل بیت اطہار سے، حضور پاک سے محبت نصیب فرمائے، خاتون جنت کے طریقے پر خواتین کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی اتباع اور ان کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، برحمتک یا ارحم